السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سلی پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان. ہفتے کا پہلا پروگرام ہے. بہت بڑا ایجنڈا ہے آج ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے. پاکستان کی T20 اور ODI اسکواڈ کا اعلان ہو چکا ہے. جو ویسٹ انڈیز پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنا ہے. پاکستان کی ٹیم اس وقت امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لوڈرڈیل میں موجود ہے جہاں اس نے میچز کھیلنے ہیں. تو یہ ایک صورتحال. اس کے علاوہ پاکستان کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے اپنی پالیسی تھوڑی سی بتائی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم میں کون آیا کون گیا، ٹھیک آئے نہیں آئے، اس پر بات کریں گے. اور سب سے بڑی بات، دی ایشیا کپ اس برس ہو رہا ہے ایشیا کپ سپٹمبر میں. اس کی ڈیٹس بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی. یہاں سے خوشیوں کی پھلجھڑیاں چھوٹی اور ایک بارڈر کے اس طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے. آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کو. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور بھی بہت کچھ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ تنویر احمد موجود ہیں، پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر اور آج کل گزشتہ 16 برس سے آپ ان کو انالیسس کرتے دیکھتے ہیں. تنویر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس، زبردست. خوش کیوں ہیں؟ اتنے خوش کیوں ہیں آج؟ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے اپنی مرضی کا ٹاپک ہے آج، اس وجہ سے خوش. اوہ مرضی کا. دیکھیں میں دو بتایا نا، ایک تو ٹیم کا اعلان ہو گیا، دوسری جو خوشی کی بات ہے نا، جو آپ نے جو دوسرا مجھے ٹاپک بتایا نا ایشیا کپ والا کہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ بہت خوشی ہے کیونکہ ہم نے بڑا ڈسکس کیا تھا یہاں پہ. چلیں ضرور ڈسکس کیا. اور بھی کچھ کروں گا. کچھ آپ نے پریڈکشنز کی تھی، وہ صحیح ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے. ایک فاسٹ بولر ہے انڈین، ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن پاکستان کی اسکواڈ پر آ جائیے. T20 اسکواڈ آپ کے سامنے ہے. سلمان علی آقا کپتان ہیں، ابرار احمد ہیں، فہیم اشرف ہیں، فخر زمان ہیں، اور بھی لڑکے ہیں. مجھے جو تھوڑا سا لگتا ہے، خیر میں اپنی بتا دوں، پہلے آپ بتائیں آپ کو اسکواڈ ٹھیک لگی T20 کی؟ دیکھیں زیادہ تر پلیئرز وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو واپسی ہوئی ہے حارث رؤف کی ہوئی ہے، حسن علی کی ہوئی ہے. فاسٹ بولرز کی فی الحال بات کر رہا ہوں میں. شاہین شاہ افریدی کی ہوئی ہے. ان 3 لڑکوں کی جو ہے وہ، یہ 3 لڑکے جو ہیں ان کا کم بیک ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ہے. وہ آپ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سلمان مرزا کو آپ نے آسٹریلیا کے اس میں بھیج دیا، وہ جو سلمان مرزا اور جو دانیال صحیح ہے، وہ آپ نے بھیج دیا. وہ پہلے اعلان ہو گیا تھا. بالکل وہ پہلے اعلان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے بھیجا. اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ریسٹ کروایا گیا، ان کو ڈراپ کر دیا ہے ویسٹ انڈیز کے ٹور سے. کچھ لوگ یہی ہے نا، جو میں بتاتا ہوں. کچھ لوگ وہ جو سوشل میڈیا پر اینالسٹ بن جاتے ہیں، بالکل، پھر وہ سلیکٹر بن جاتے ہیں، پھر وہ کوچ بن جاتے ہیں. تو بھائی یہ چیز آپ کے کرنے کی نہیں ہے. یہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں اور معلومات اپنے پاس پوری رکھیں. دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ کرکٹرز بھی ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، کوئی اور کرکٹر بھی ہو، وہ بھی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یار معلومات ہاں سلمان کیوں نہیں ہے یا احمد دانیال کیوں نہیں ہے. میں تو کب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یار ینگ لڑکوں کو آپ ایک دم سے نہ لے کے آئیں. آپ ان کو ڈومیسٹک سمجھ آتی ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ میں لے کے جائیں. لیکن اگر آپ نے بنگلہ دیش کے اگینسٹ ان کو موقع دے دیا تو کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھائی ویسٹ انڈیز بھی تو ویک ٹیم ہے. نہیں بھائی، ویسٹ انڈیز ویک ٹیم نہیں ہے. بالکل نہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اچھی ٹیم ہے. اور ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ اگر آپ اپنے سینئر لڑکوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایشیا کپ کی پریکٹس کر رہے ہیں. تو ایشیا کپ سے پہلے آپ اپنے جو مین پلیئرز ہیں ان کو آپ نے ضرور واپس لانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بالنگ لائن اپ آپ لے کے آئے ہیں واپس، یہ آپ نے ضرور واپس لانی ہے. بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو باقی بیٹنگ لائن اپ ہے، باقی ٹیم ہے، وہی ٹیم ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں ہے. T20 کی ٹیم میں صاحبزادہ فرحان پھر وکٹ کیپر کے طور پہ آئے. صاحبزادہ فرحان آپ کو ODI ٹیم میں نظر نہیں آتا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا اس کا ڈومیسٹک کا ایکسپیرینس ہے، وہ کیوں ODI کی ٹیم میں جگہ نہیں بنا پاتا. دیکھیں ہمارے لوگوں کو نا کچھ پلیئرز کو نا یا وہ ریڈ چیک نہیں کر پاتے، یا ان کو بیلنس کرنا کہ نہیں پتا، یا وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس قسم کا پلیئر ہے. اگر مثال کے طور پر صاحبزادہ فرحان T20 کرکٹ میں چھکے وکے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی پرفارمنس ڈومیسٹک کی اچھی، یا بنگلہ دیش کے اگینسٹ ایک ہی میچ کھلایا جس میں ہم بولتے رہے کہ بھائی اس کو پہلے میچ سے موقع دو نا آپ. اس نے تیسرے میچ میں 63 رن کی اننگ کھیلی. تو ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ شاید پتہ نہیں ون ڈے کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتا. ایسا نہیں ہے. آپ اس کی ڈومیسٹک کی پرفارمنس دیکھیں نا جا کے. اگر کسی پلیئر نے تینوں فارمیٹ میں، یہ یاد رکھیے گا، جو پلیئر تینوں فارمیٹ میں اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی تینوں فارمیٹ میں کھیلنے کی ایبلٹی ہے. تو آپ اگر اس کو نہیں فرحان کی بات کریں، ہاں بالکل صاحبزادہ فرحان کا آپ نے نام لیا تو میں نے کہہ دیا. اوور آل بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈومیسٹک میں تینوں فارمیٹ میں کھیلتا ہے تو اس کو پھر لے کے آئے. لیکن پرابلم یہ ہے
کہ صاحبزادہ فرحان PSL, دوسرے لڑکے PSL کے اندر جو اچھی پرفارمنس دے گا تو وہ جو باقی جو فارمیٹ ہوتے ہیں 4 دن کے یا 1 ڈے کے وہ سارے بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کو جو وہ رکھو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو ٹرائی کریں, آپ اس کو وائٹ بال کرکٹ 50 اوور کی کرکٹ میں بھی آپ اس کو ٹرائی کریں. اتنا ایکسپیرینس ہے, اتنی اس نے کرکٹ کھیلی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھنا ہمیں پرابلم کہاں آ رہی ہے پتہ ہے؟ ہمارے پاس 6 اوپنر آ جاتے ہیں, چاہے T20 کرکٹ ہو, چاہے 1 ڈے کرکٹ ہو, چاہے مڈل آرڈر کا پلیئر ہے اس کو ہم اوپن کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. جو مڈ میں ہم ریپلیسمنٹ نہیں اتنی زیادہ لے کے آتے. ہمارے پاس ڈگ آؤٹ میں مڈل آرڈر کے حساب سے کوئی اتنے اسٹرانگ پلیئرز ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, کیونکہ ہم PSL دیکھتے وہیں چھکے مارتے, اس کو کہتے ہو جی اوپنر آ گیا ہمارے پاس اوپنر, پھر اسی کو T20 کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی کو 1 ڈے. ایک سوال ایک بات میں اپنی طرف سے بولنا چاہ رہا ہوں, آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں امام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا قصور ہے اس کا مجھے بتا دیں. مجھے نہیں پتا کیا قصور ہے, وہ نظر نہیں آ رہا. میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کیا وجہ, وہ کیوں نہیں ہے. اس کی تو پرفارمنس ایکسٹراڈنری پرفارمنس ہے 1 ڈے کرکٹ کی. 1 ڈے میں تھی نہیں, وہ ڈراپ کر دیا نا, اس کو پھر ڈراپ کیا نا. آپ ڈسپلن کا مسئلہ تھا نا اس کا, وہ عاقب نے بتا دیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ڈسپلن کی بات مجھے تو نہ پتا چلے اور نہ میرے سامنے کوئی ڈسپلن کی بات کرے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا جو لوگ, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کس کا کتنا ڈسپلن تھا. نہیں اس کا بتا دیا نا, عاقب جاوید نے بتا دیا کہ وہ کیمپ چھوڑ کے چلے گئے تھے PSL کی تقریب. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں اگر کسی سے پوچھوں گا نا صرف رسے کے اندر پوچھوں گا, رسے کے اندر کیا کر رہے ہو یہ مجھے بتا دو. صرف رسے کے باہر کچھ بھی کرتے رہے, سن لو نا, ڈسپلن تو پورا ہوتا ہے. سن لینا, دیکھیں میں آپ کو یہی کہتا ہوں نا, اگر رسے کے باہر اگر بہت عرصہ پیچھے چلے جاتے ہیں نا 25 30 سال 40 سال تو ایک لڑکا بھی ٹیم میں نہیں ہوتا. اگر آپ رسے کے باہر دیکھ رہے ہوتے تو کوئی بھی پاکستان ٹیم کے اندر نہیں کھیل رہا ہوتا. میں سمجھ رہا ہوں آپ بات, لیکن وہ دور کی بات ہے. نہیں, دور سوشل میڈیا نہیں تھا, تو پھر اتنی زیادہ چیزیں نہیں. بات سنیں, سوشل میڈیا تھا یا نہیں تھا, جو لوگ یہ کہتے ہیں ڈسپلن, وہ ان کو تو اپنا پتا ہے نا, وہ تو کہہ سکتے تھے یار ہم کیا تھے اور ہم اب ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسپلن یہ نہیں ہے بھائی, کرکٹ کے اندر کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرو. اسی لیے میں اور آپ بھی شاید بار بار بات کرتے ہیں, ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یار پرسنل مت جائیں, پرسنل بات مت کریں, کرکٹ کے اوپر بات کریں. اگر کسی پلیئر کو ڈسپلن کا مسئلہ ہے اور اس کی کرکٹ میں اچھی پرفارمنس ہے, اگر امام کی 50 رن کی ایوریج ہے, ٹھیک ہے, اس کے 100 بھی اتنے ہیں, اس کے 50 بھی ہیں, اس کی پرفارمنس ٹھیک ٹھاک ہے, تو اگر کسی پلیئر میں 19-20 کا کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہے تو کیا آپ اس کی ڈسپلن ٹھیک کرنے جائیں گے, یا آپ بولیں گے یار اتنی پرفارمنس اس کو فارغ کر دو, یہ نہیں دیکھیں گے ڈسپلن ہے, اس کو باہر کرو. کوشش کریں گے کہ اس کو پرزرو کریں, کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو, یہ چیز مجھے اتنی بری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی پلیئر کے بارے میں میڈیا میں کہیں آ کے ڈسپلن کی بات کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں پتا کہ اگر کسی بندے نے کسی بھی پلیئر کے لیے ڈسپلن کی بات کی اس کا کیریئر اڑ جائے گا. ہر 36 بندہ اس کے ڈسپلن کے اوپر ویڈیو بنانے لگ جائے گا, کوئی بھی کسی کرکٹر کے لیے بنانے لگ جائے. بھائی یہ اندر بیٹھ کے چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کیوں پلیئر ضائع کر رہے ہیں. ایک اوپنر ہے آپ کے پاس, اتنی زبردست اس نے پرفارمنس دی ہوئی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ODI کرکٹ میں آنا چاہیے. اب ODI میں جو اوپنرز ہیں آپ کے پاس, وہ بابر اعظم ہیں, اس کے علاوہ فخر زمان ہیں, اس کے علاوہ بھی میک شفٹ اوپنرز ہیں آپ کے پاس, محمد رضوان ہیں. تو یہ 3 اوپنرز تو ہیں نا ODI کی ٹیم میں جو مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں, اور بھی کوئی حسن نواز بھی اوپن کر لیتا ہے, 4 اوپنرز تو ہیں. نہیں وہ آپ صحیح, سائم ایوب بھی ہے اس میں. حسن نواز کہاں سے اوپن کرتا ہے؟ حسن نواز کر لیتا ہے نا, ڈومیسٹک میں تو کرتا ہے. نہیں میں وہ لیکن انٹرنیشنل میچ چھوڑ دینا, اب ڈومیسٹک کی کہانی ختم ہے. اب جب آپ اس کو 4تھے 5ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ڈومیسٹک میں بھی اسی نمبر پہ کھلائیں. یہ نہیں ہو سکتا انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی مرضی سے 4تھے 5ویں کھلائے اور ڈومیسٹک کرکٹ میں آ جاؤ بھائی آپ اوپن کر لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ ایک ہی نمبر پہ چلیں. اچھا, تو آپ کے خیال میں ODI پہ ہم آ گئے, امام الحق کی آپ نے بات کی, امام الحق آتے ہیں اگر ODI ٹیم میں تو کس کی جگہ آتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس پہلی تو بات یہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی کے ساتھ میچ کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ شروع سے پرفارم کر رہا ہے, اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس کے بعد کے جو لڑکے ہیں ان کے اوپر بات کریں, کس کو باہر ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. امام کی چوائس تو سب سے پہلے بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی چوائس سب سے پہلے بنتی ہے. آپ اس کو ضرور آپ اس کو لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ناانصافی. امام کے بارے میں ایک بات کر دوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے, کوئی 4-6 مہینہ پہلے یہیں کراچی کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں اس نے خود ایک فیلڈنگ سیشن رکھوایا تھا, فیلڈنگ کے لیے. مسرور اس وقت ساتھ تھے ٹیم کے, تو میں گیا بھی تھا وہ کرنے کے لیے اس کو کور, تو وہ کلوز ان فیلڈر بن گئے تھے. بہت ساری کوشش اس نے کی تھی. تو دس از اے کریڈٹ
which I want to give to امام الحق کہ وہ اس نے خود کوشش کی, میں نے آنکھوں سے دیکھا. بالکل, اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی, میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار, ایک دم سے آپ کیسے اٹھا کے کسی کو کہہ دیتے ہو کہ اس کی کرکٹ ختم ہو گئی, اس کا نہیں, اچھا بابر اور رضوان کی T20 کرکٹ ختم ہو گئی, میں نہیں سمجھتا, T20 اسکواڈ میں, میں ابھی بھی نہیں سمجھتا, T20 اسکواڈ میں نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, بے شک نہ ہو, ایشیا کپ شروع ہو جائے گا سپٹمبر میں, بے شک نہ ہو, میں اپنی بات پہ قائم ہوں, واپس آئیں گے یہ T20 کرکٹ میں, کیسے آئیں گے واپس, کیسے آئیں گے, آ جائیں گے. کوچ کا جو مائنڈ سیٹ مجھے لگ رہا ہے وہ تو نہیں چاہتا کہ آئیں, یا وہ تو جو وہ دیکھ رہے ہیں کوچ, جو آگے کی ان کی پلاننگ ہے, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں بابر اعظم کے لیے ODI کا جو ٹور ہے نا ویسٹ انڈیز کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں اگر وہ بہت اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اس کا ٹورنامنٹ ہے, کون سا والا ہے, ایشیا کپ, بگ بیش. بگ بیش سے پہلے ایشیا کپ, مجھے پتا ہے بگ بیش, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے پہلے آ جائے یا نہ آ جائے, اگر اس سے پہلے بھی نہیں آتا تو اس کا بگ بیش کا جو ٹورنامنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی پرفارمنس کر گیا تو بابر اعظم کو T20 میں آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. مطلب ورلڈ کپ میں بابر اعظم کو آپ آتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے حساب سے آنا چاہیے, ورلڈ کپ 2000 میرے حساب سے آنا چاہیے. مجھے نہیں پتا ان کی کیا پلان چل رہا ہے, کیا سوچ چل رہی ہے. بھائی میں صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ بابر اعظم کو ٹیم میں لے کے جائیں گے تو دوسری ٹیم پہ پریشر ہے, بعد میں آپ سوچیں کہ اس کو کھلائیں یا نہ کھلائیں, لیکن جب آپ بابر کو لے کے جائیں گے آپ کے اوپر بھی پریشر ہے, آپ بولیں گے اتنا بڑا پلیئر جا رہا, ہم بٹھائیں گے ایسے اس کو تو کھلانا ہر حالت میں. تو کمبینیشن صحیح نہیں ہوتا نا بابر کے ہونے سے, کمبینیشن بنانے میں تکلیف ہوتی ہے نا بابر کے ہونے سے, کہ اس کو بٹھا نہیں سکتے. نہیں میں اس کو صرف لے کر جانا بھی نہیں, اگر آپ اس کو لے کے جائیں وہ تو ضرور آپ کھلائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ میں ضرور ہوگا. چلے وہ ہوگا, لیکن آج کی T20 کرکٹ میں فخر زمان مجھے لگتا ہے وہ امپیکٹ پلیئر فخر زمان ہے. بابر سے شاید نہ ڈرتی ہو دنیا اتنی, میرا یہ خیال. دیکھیں ایک چیز جتنا فخر سے ڈرتی ہے, جتنا سائم ایوب کا کچھ کو ایک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بابر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو, اس سے دوسرے کیوں نہیں ڈریں گے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پلیئر بھی اچھا ہے, اس کے بعد وہ سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں. دنیا کے سیکنڈ نمبر پہ اس کا سٹیٹس ہے, تو ظاہر سی بات ہے ٹیم تھوڑا گھبراتی ہے کہ یار سیکنڈ نمبر پہ روہت شرما کے بعد اس کا نمبر ہے بابر کا, تو وہ کہیں نہ کہیں گھبراتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے, جو جن چیزوں کے اوپر کر رہا ہے, آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں اس میں چینجنگز نظر آئیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا, چینجنگ نظر آئیں گی. وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا, وہ ویسٹ انڈیز کے ODI کرکٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا. اور وہ ویسٹ انڈیز میں ہوگی ODI, وہ امریکہ میں نہیں ہوگی. وہ مجھے پتا ہے ویسٹ انڈیز میں ہوگی, وہاں پہ آپ کو کیسے پتا چلے گا, ہے تو 50 اوور کی کرکٹ, لیکن اگر کہیں وہ لمبی اننگ کھیل گئے اور کم اوور رہ گئے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار آخری 15 20 25 رہ گئے ہیں, اب کیسی بیٹنگ کر رہا ہے. اوپر سے تو آرام سے کھیلتا ہوا آیا لمبی اننگ کے لیے, لیکن 15 20 25 اوور رہ گئے, اب کیسا کھیل رہا ہے, کیا شارٹس میں ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے نہیں ہے, تو وہاں آپ کو پتا چل جائے گا. اسی ODI اسکواڈ میں جو ایک ایکسکلوژن ہوا ہے وہ عباس افریدی کافی مناسب بولنگ کر رہے تھے, اور کافی زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو ایکسپیرینس بھی اب ہوتا جا رہا تھا, ان کو ایک دم سے ہٹا دیا گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نسیم شاہ کی جگہ عباس افریدی کو ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کی جگہ مجھے اب پتہ نہیں کیا میرے بیٹنگ بھی کرتے ہیں عباس افریدی, بیٹنگ وہی نا, بیٹنگ بھی اس کی اچھی ہے. اور نسیم شاہ کا مجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں جس طرح وہ بھاگتا ہے اس طرح کھل کے بھاگتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ابھی پرابلم ہے, دیکھ کے مجھے ایسا نظر آتا ہے. ابھی کوئی 15 روز پہلے جو ہم نے دیکھا تو ان کو پرابلم تھی, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کوچ کام کر رہے تھے. صحیح ہے. اس کے بعد مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب دوسرا اسپیل تیسرا اسپیل کرنے آتے ہیں وہ مزہ نہیں آتا, وہ جان نہیں ہے, وہ ایفرٹ نہیں ہے. یار 20 22 22 23 سال کے لڑکے ہیں یہ, مطلب یعنی ایفرٹ نہیں لگ رہی ہے آپ لوگوں سے, فٹنس نہیں ہے, انجری ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور پلیئر کی بات کرتا ہوں, کہاں چلا گیا, بس اس کی کرکٹ ختم ہو گئی عامر جمال کی, یا اس کا بھی ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے. عامر جمال کا نہیں سلیکٹ کرنا تو نہیں کرنا تو ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ. مجھے صحیح پتا نہیں کیونکہ اس کے بارے میں اپڈیٹ دی نہیں گئی, لیکن جب اپڈیٹ اس کے بارے میں شروع میں دی تھی وہ فٹنس کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ. ابھی مجھے نہیں پتا اس کا کیا مسئلہ. یہی مسئلہ امام کا بتایا گیا تھا کہ ہی واز ناٹ فٹ, لیکن اس وقت کیا ہے کیونکہ ہیلتھ بلیٹن آتے نہیں نا PCB کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے. میری پھر گزارش ہے کہ ہیلتھ بلیٹن دیا کریں پلیئرز. دیکھیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کے پاس شاہنواز دانی ہو گیا, آپ کے پاس حسنین ہو گیا, آپ کے پاس عامر جمال ہو گیا, آپ کے پاس زائد محمود ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک دو اور پلیئرز ہیں, وہ یہ کہاں ہے, مطلب ان کی کرکٹ ختم ہے. میں صرف یہ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مطلب یہ وہ لڑکے ہیں جو کھیلے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے, اور کچھ عرصے کے لیے کھیلے, اور ناٹ بیڈ پرفارمنسز بھی بری نہیں ہے,
बॉलर भी अच्छे हैं। पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर पे आमिर ठीक है, जमाल था। तो अगर ये क्रिकेटर अच्छे हैं तो क्या इन क्रिकेटर में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आनी, या सिर्फ यही करना है? एटीट्यूड का मसला है, परफॉर्मेंस नहीं है, टीम से बाहर कर दो फलान नहीं, ये तरीकेकार नहीं है भाई। जब आप एक लड़के को पाकिस्तान खिलाते हैं उसके बाद वो लड़का स्क्रीन से बिल्कुल आउट नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्क्रीन पे रहना चाहिए, ए के टूर्स पे रहना चाहिए, कैंप में रहना चाहिए, एनसीए में रहना चाहिए। ये जिन लड़कों की बात कर रहा हूं ये तो आपको एनसीए में भी नजर नहीं आ रहे भाई, ये तो किसी कैंप में नजर नहीं आ रहे। तो ये चीजें ना हमने देखनी है। हम अपना जो क्रिकेटर्स की जो क्वांटिटी है ना, अच्छी क्वांटिटी, वो हम जाया कर रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि यार हमारे पास क्वालिटी नहीं है, जो कि मुझे भी नजर आती है कि कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको तो मत जाने दो ना यार। डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी तो है कि साहबजादा फरहान नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का मतलब क्या है? जो स्किल्स लेवल होता है, टैलेंट होता है, या कुछ ऐसे प्लेयर आपको नजर आए। आप मुझे एक बात बता दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 3-4 साल से कोई एक मुझे प्लेयर बता दें जो टैलेंटेड नहीं और मेहनत करके ऐसा टॉप का प्लेयर बन गया, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में ही बन जाए, कोई है आपकी नजर में? मतलब मुझे तो साहबजादा फरहान लगता है। साहबजादा फरहान बहुत अरसे से खेल रहा है कि डोमेस्टिक में इतना कोई, ठीक है, मतलब दिलकश शॉट भी खेलता है, ऐसी बात नहीं है। ये आप उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके अलावा 4-5 साल में कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दें। मैं नाम मानूंगा, फैजान रियाज से एक लड़का था जिसने डबल 100 बनाया था कोई 3 सीजन पहले, वो गायब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। और भी लड़के आए, इमरान भट्ट जो पहला सीजन 2019 में खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, 900 प्लस रन उसने किए थे, शायद 10-12 टेस्ट भी खेला पाकिस्तान से, उसके बाद गायब हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपके पास जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, क्वालिटी कहते हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, स्किल्स, वो मिसिंग है। लेकिन जो है उनको जाने मत दो, उनके ऊपर काम करो। आप ही ने जल्दी से लड़कों को पाकिस्तान खिला दिया ना, हमारे लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट का वेट नहीं किया ना। जितने भी अब दुनिया के प्लेयर हैं वो सबसे पहले बात यही करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट के अलावा किसी के मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलता। वो कहते हैं खिलाओ 4 डे क्रिकेट। एक चीज बताऊं आपको मैं, आप ये एक और चीज बता दूं आज, ये जिन लड़कों पे काम करते हैं ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो आप काम कर रहे हो ये वेस्ट हो रहा है टाइम। मेरी अब तो काम नया, उसकी वजह तो काम बिल्कुल नया हो रहा है। बिल्कुल, उसकी मैं एक वजह बता रहा हूं क्यों आप इनके ऊपर काम करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश लेग्स हैं, फ्रेश लड़के हैं। आप कभी भी उन लड़कों पे काम ही नहीं करेंगे ना, आप उन लड़कों को कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बुलाओगे सिखाने के लिए जो पिछले 6-6, 7-7, 5-5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। आप खुद ही नहीं बुलाओगे उनको, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, वकार यूनुस की, ठीक है, पाकिस्तान टीम में था और उन्होंने उनकी बात है, ये वेस्ट इंडीज के टूर पे, कब की बात है? 2011 की। ये उन्होंने, उनकी बात मुझे बुरी नहीं लगी, वो बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मैं नेट पे बॉलिंग कर रहा था तो वो किसी को बता रहे थे, किसी यंग लड़का था उसको कुछ बता रहे थे, तो अब मुझे पता उनको याद है इस बात, ये याद है ये बात या नहीं है, तो बता रहे थे। तो किसी ने उधर ही कहीं सीनियर खड़ा हुआ था, कौन था पता नहीं, उन्होंने बोला इसको भी तो बताए ना, तो उन्होंने बोला एनू दसने की जरूरत ही नहीं है, इनको बताने की जरूरत नहीं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तंज में किया था उन्होंने, आपकी एडमिरेशन नहीं, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं ना। मैंने क्यों बोला, मैंने इसीलिए बोला ना, उनकी बात बिल्कुल सही थी। क्यों उन्होंने बोला इसको बताने की जरूरत नहीं, इसने 500 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, इसको पता है। अच्छा, उसके बाद एक और बात बता दूं, टेस्ट मैच जब हुआ, जो सेंट किट्स का मैं टेस्ट मैच खेला, मैंने ब्रैथवेट को आउट किया। उनको ओपनर था ब्रैथवेट, वेस्ट इंडीज का, ग्रेग ब्रैथवेट शायद नाम है, वो उस टाइम 19-20 साल का था। तो जब हम बॉलिंग करने जा रहे थे तो आउट की बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझे, किसी ने कुछ बोला कि ये नया बच्चा है ये वो, तो उन्होंने पता क्या बोला, ए तो ले जाएगा इन्हों, ये खुद ही आउट कर देगा उसको, ठीक है। उनके ये अल्फाज, ये ले जाएगा उसको खुद ही। देखिए उनको आइडिया था, मैं हूं चाहे कोई भी है, जिसने 500, 600 आउट किए हुए हो ना, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वकार यूनुस वाज अ बेटर कोच नहीं, इन योर ओपिनियन? नहीं, मैं जो उन्होंने बात की मैं उसकी बात, क्रिकेट की सेंस तो फिर आपने उनकी, यार जाहिर सी बात है, इतनी सारी जिंदगी उन्होंने, मैं बॉलिंग की हद तक बात कर रहा हूं, उन्होंने जो बॉलिंग की है, उनका जो एक्सपीरियंस है या डोमेस्टिक क्रिकेट का, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जो भी क्रिकेटर, उसको ये पता ना कि इसके इतने, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं,
وہ جب پہلا اوور کرے گا میں آپ کو بتا دوں گا یہ ردم میں ہے یا جگہ پہ بال گر رہا نہیں گر رہا, وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ کی بال سنا تھا اس وقت بھی کہتے تھے کہ وکٹ پہ نہیں پہنچ رہی, اس طرح کے طنز آپ کو لگتے تھے بولنے مطلب وکٹ تک نہیں پہنچ رہی, کیپر تک بال نہیں کر پا رہا. اچھا اسپیڈ کی بات ہوئی تھی, یہی بات تابش خان کے بارے اچھا میں اس ٹائم کتنے لوگوں نے بات کی تھی کہ جب میں نے 6 آؤٹ کیے تھے ڈیبیو میں کی تھی؟ نہیں, کسی نے بات نہیں کی. جیک کیلس کو آپ نے آؤٹ کیا, اے بی ڈیویلیئرز شامل تھا, پھر تو وہ تو اچھا شوشے چھوڑنے کے لیے تو باتیں چاہیے نا لوگوں کو. اچھا کام تو آپ کرنے کے لیے آپ کو ٹیم میں رکھا اسی کام کے لیے سن تو لیں, کہ آپ 6 آؤٹ کریں, میں تو ابھی بھی 5 آؤٹ کریں, سن تو لیں, 3 آؤٹ کریں. میں تو ابھی بھی اچھے کام کر رہا ہوں, لیکن اچھے کام جو میں کر رہا ہوں لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں, کرکٹرز کے, اس کے لیے تو کوئی میرے اوپر بات نہیں کرتا. بہت لوگ بات کرتے ہیں, نہیں بہت لوگ بات کرتے کہ یار تنویر نے یہ کسی کے لیے بات کر دی, تنویر نے اچھی بات کر دی, تنویر نے کسی کی فیور کر دی, اس کے لیے تو کوئی بات نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ ویوز دیکھتے ہیں اپنے آپ یار, میں وہ اس کا مطلب لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کی بات یا ناپسند کر رہے ہیں, جو بھی کرتے ہیں آپ کو مطلب آپ کا کہنا مطلب اس ویوز کی وجہ سے لوگ جلتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ جلتے ہیں کہ نہیں جلتے, لیکن آپ نے اتنی تعریف, لیکن آپ بھی دوسروں کی طرح نکلے, باتوں باتوں میں آپ نے کیا ہی دیا, کب سے آپ دل کے اندر تھی کہ اس کو کہہ دو کہ یار ساؤتھ افریقہ میں تیرا بال نہیں پہنچ رہا تھا, آپ نے کیا دیا؟ بھائی میں نے سنا ہے نا, یہ نہیں سنا, کیا مطلب آپ کو نہیں کہا کہ یار آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں پڑی, آپ کے دل میں تھی, آپ نے کیا, آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں پڑی کہ جس طرح ٹینس کا پلیئر ہوتا ہے, سروس کرتا ہے, آواز آتی ہے اس کے منہ سے, گرنٹ اس کو کہتے ہیں, تو آپ آج بھی بولنگ کرتے ہیں, میں نے آپ کو پچھلے سال ہی بولنگ کرتے ہوئے آپ کو دیکھا, وہ تو بہت سے لوگ ہیں, وہ بہت زوردار آواز نکالتے ہیں لیکن بال ایسے نہیں, یہ صرف میری نہیں, بہت سے لوگ ہیں آپ کے انٹرنیشنل. بھائی شعیب اختر کی آواز نکلتی تھی, بال بھی تو دیکھو اس کی, نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی, اس کا مطلب یہ نہیں آواز جس کی نکلتی ہے وہ 150 پلس. شعیب اختر ہے نا, ایسا نہیں. پاکستان میں اور کون سا دوسرا بالر ہے, شعیب اختر اور دوسرے تنویر احمد, جن کی آواز نکلتی ہے, ایک کی بال نہیں پہنچتی, ایک کی بال, دیکھیں ان کی بال پہنچتی ہے تیز, آپ کی بات میری آواز پہنچتی ہے. انہوں نے بال سے نام بنایا, میں نے آواز سے ٹی وی پہ نام بنایا. چلے اب آگے چلیں. کیا بات ہے, آگے چلتا ہوں, اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. مائک ہیسن پاکستان کے کوچ, ان میں ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے کہ جو اسٹریٹجی یہ بناتے ہیں, جو ان کا پلان ہے, یہ آپ سے ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مائک ہیسن نے ایک تفصیلات اپنا پورا لکھ دیا انہوں نے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں, ایسا ہے ایسا ہے. یہ مائک ہیسن نے لکھا ہے, کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا, اور کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ کرنٹلی سٹنگ 8ویں نمبر پہ آپ بیٹھے ہوئے, ایشیا کپ ہے, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کی تیاری کر رہے ہیں, ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو 6 گیم ہم نے کھیلے ہیں اس میں کنٹراسٹنگ پچز تھی, 2 مختلف پچز پہ ہم نے کھیلے, کہیں ہم نے 200 رن بنائے, کہیں مطلب ٹرائی آؤٹ کر رہے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ نیو پلیئرز آ رہے ہیں, پرومس کرتا ہوں کہ سم ایکسل بھی کریں گے, اسپیشل کوچز, اور NCA کا بھی رول انہوں نے بتایا. یعنی سب کچھ کہنے کا مقصد یہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کہہ تو رہے ہیں. اس سے پہلے تو پاکستان کا کوئی کوچ نہیں آیا جو بتاتا بھی تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, تاکہ آپ کو بھی سوال کرنے میں آسانی ہو. یہ صحیح ہے, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز. آپ شیئر کر رہے ہیں نا چیزیں, مطلب یعنی آپ جو باتیں بتا رہے ہیں, آپ کی بات سنتے ہوئے کوئی بندہ یہ نہیں بولے گا کہ اپنے اندازے سے کوئی نہیں بولے گا. آپ بولیں گے, آپ ڈائریکٹ بولیں گے بات کرنے سے پہلے مائک ہیسن تو یہ کہہ رہا ہے, مائک ہیسن تو یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد اگر مائک ہیسن اس پہ عمل نہیں کرے گا, آپ اس کی ٹویٹ نکال دیں گے, آپ اس کی چیزیں نکال دیں گے. بھائی آپ تو سوشل میڈیا میں یہ ڈال رہے ہیں, لیکن آپ تو اس کے برعکس چل رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں نا, جو عوام ہے جو کرکٹ کو پسند کرتی دیکھتی ہے, ان کو آپ اس میں کانفیڈنس میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کو پتا چلتا ہے یار دیکھو, اب جس طرح آپ نے بات کی کہ یار یہ تو پہلا ہیڈ کوچ ہے جو اس طرح کر رہا ہے, بالکل پہلا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو چلو اچھی بات ہے نا, بھاگ نہیں رہا. ہمیں تو لوگ وہی پسند ہے نا جو بھاگے نا. آؤ سامنے آگے بات کرو, پھر مزہ ہے. بار بار بات کرو, ایک دفعہ نہیں, بار بار بات. آپ کا فیوریٹ اس وقت کوچ ہے مائک ہیسن؟ دیکھیں, میرا فیوریٹ کوچ نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس مجھے کوئی نہ مانے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے لوگ تو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے. لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یار یہ بات دیگر ہے. آپ اپنے باتیں سوچ لیتے ہیں, اس کے بعد جو اس بات کے اندر بات کرے گا اس کو تنویر احمد پسند کرتے ہیں, باقی سب ان کے ایسا نہیں ہے. مائک ہیسن کے بارے میں تعریف کی تو ہے, میں نے لاسٹ پروگرام دیکھ لیں. ابھی بالکل ابھی نہیں تعریف کی, کیونکہ میں نے ہر چیز میں تھوڑی تعریف کروں گا بھائی. چلیں ابھی بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ہم آگے بات کریں گے آپ سے.